حضرت خواجہ سید جنڈودہ شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بسعادت 1254 ہجری بمطابق 1838 عیسوی کو عیسیٰ خیل ضلع میاں والی میں ہوئی۔ آپ سادات گیلانیہ کے ایک عظیم فرد تھے۔ آپ کے اسلاف میں بڑے قدآور بزرگ گزرے ہیں جو علم و فقر میں یگانہ روز تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم عیسیٰ خیل میں بڑے بڑے علماء اور قاضی خاندان کے بزرگوں سے حاصل کی تھی۔ جب آپ نے مکھٹ شریف سے دستار فضیلت حاصل کی تو بیعت کا شوق پیدا ہوا۔ اس وقت حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی کی شہرت سن کر سیال شریف حاضر ہوئے۔ آپ پہلے ہی کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس طرف سے یعنی عیسیٰ خیل کی طرف منہ کر کے خوشبو آتی ہے۔ چنانچہ آپ حاضر بارگاہ ہوئے تو حضرت خواجہ سیالوی نے پہچان لیا اور بڑی کرم نوازی کی اور آتے ہی خرقہ خلافت سے نواز دیا۔ آپ کو اپنے شیخ طریقت سے بے پناہ عقیدت اور محبت تھی۔ مرات العاشقین میں ہے۔ سید جنڈودہ شاہ نے عرض کیا، دعا فرمائیں کہ خدا اپنی محبت عطا فرمائے اور اس ہستی موہوم سے چھٹکارا ملے۔ فرمایا یہ محض عطیہ خداوندی ہے، خدا جسے چاہے عنایت کرتا ہے۔ سائل نے پھر عرض کیا کہ آپ کو محبوب سبحانی سمجھتا ہوں، مجھے اس کا جام وصال پلا دیجیے۔ اسی مجلس مبارک میں اپنے شیخ کے حضور دوبارہ عرض کیا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، مجھے فقر پر فخر ہے اور فقر مجھ سے شروع ہوا ہے۔ اس فقر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا صوفیہ کرام کے نزدیک اس سے مراد فاقہ ہے اور یہ فاقہ دل کے لیے نور ہے۔ حضرت خواجہ سید جنڈودہ شاہ گیلانی اپنے شیخ زادہ کے حکم سے میاں والی کے کچے سے شیشم کے درخت کٹوا کر تونسہ شریف مکانوں کے لیے لے گئے تو حضرت خواجہ محمد موسیٰ تونسوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مہربانی فرمائی اور آپ کے ایثار اور اپنے شیخ کی محبت و عشق میں کمال کی سند عطا کی۔ آپ کے پوتے خواجہ سید غلام فخر الدین شاہ گیلانی جو جید عالم اور کامل درویش ہیں فرماتے کہ ایک مرتبہ سرگودا میں ملک فتح محمد ٹوانہ کے مکان پر حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی تشریف فرما تھے۔ بہت بڑا مجمع تھا۔ حضرت خواجہ شمس العارفین کے فیض کے بارے میں گفتگو کا آغاز ہوا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت پیر سیال کا فیض بہت جلدی ہوا اور آپ نے اپنے خلفاء کو مختلف رنگوں میں رنگا۔ پیر میر علی شاہ کو تیور کے رنگ میں، پیر سید غلام حیدر علی شاہ کو نیاز کے رنگ میں، اسی طرح پیر سیال کے خلفاء کا ذکر فرما رہے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میرے دادا حضرت سید جنڈودہ شاہ صاحب بھی آپ کے خلفاء میں سے ہیں، ان کا نام آپ نے ابھی تک نہیں لیا، تو فوراً میرے دل میں یہ خیال آتے ہی آپ نے میری طرف پلٹ کر دیکھا اور فرمایا، یہ شاہ صاحب تو میرے پاس بیٹھے ہیں، غلام فخر الدین شاہ صاحب، ان کے جد امجد سید جنڈودہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیر سیال نے اس میں ذات عطا کیا تھا۔ آپ تھل کے رستے سیال شریف حاضر ہوتے۔ آپ کا کمال یہ تھا کہ جس چیز کے مقابل ہوتے اس میں بھی اللہ کی آواز سنائی جاتی۔ تونسہ مقدسہ کی ڈیوٹی کا حضرت سید جنڈودہ شاہ گیلانی کے سپرد ہونا ان کی خدمت خلوص اور سعادت کی بہت بڑی دلیل ہے، شیخ کے کرم کا بہت بڑا نشان ہے۔ آپ نے رشد و ہدایت کے ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ شرح جامی، ہدایہ اور مشکات شریف تک کی کتابیں خود پڑھاتے تھے۔ طالبان علم و عرفان ان سے استفادہ کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ آپ بے حد خوبصورت اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ آپ کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہوتی تھی۔ آپ نظم گو شاعر تھے۔ حضرت صاحبزادہ میاں محمد عبداللہ سیالوی علیہ رحمہ نے ایک مرتبہ خواجہ فخر الدین گیلانی سے فرمایا کہ شاہ صاحب آپ کے دادا سید جنڈودہ شاہ عیسیٰ خیلوی پنجابی زبان کے بڑے نامور اور اچھے شاعر تھے۔ میں نے ان سے اس کا فن میں اصلاح لی ہے، شاعری میں وہ میرے استاد تھے۔ آپ سے ہزاروں کرامات کا ظہور ہوا۔
جہاں تشریف لے جاتے ہزاروں کا ہجوم ہوتا۔ جس مرید کے گھر کھانا کا بندوبست ہوتا، پہلے تو اس کے ساتھ تھوڑے آدمی دیکھ کر وہ لوگ اتنے آدمیوں کا انتظام کرتے، لیکن ان کی برکت سے طعام میں اتنی کثرت ہو جاتی کہ وہ سینکڑوں اور ہزاروں میں پورا ہو جاتا۔ آپ ایک مرتبہ عیسیٰ خیل سے ضلع بنو جا رہے تھے۔ راستے میں ایک آدمی نے عرض کیا، حضور میرا بیل ہل چلاتے وقت بیٹھ جاتا ہے، اس کے لیے دعا کریں یا کوئی تعویذ دیں، اس کی برکت سے وہ نہ بیٹھے۔ فرمایا تم اسے جا کر کہنا کالی گھوڑی کے سوار نے تمہیں یہ پیغام دیا ہے کہ تم نہ بیٹھا کرو۔ چنانچہ جب 3 دن بعد آپ واپس ہوئے تو وہی شخص اسی جگہ پر کھڑا آپ کے انتظار میں تھا۔ عرض کی، حضرت جب سے میں نے آپ کا پیغام بیل کو دیا وہ نہیں بیٹھتا، دن رات کسی وقت بھی نہیں بیٹھتا۔ فرمایا پھر جا کر اس کے کان میں کہو کہ تمہیں وہی کالی گھوڑی والا کہتا ہے کہ میں نے صرف ہلوں کے لیے کہا تھا، دوسرے اوقات میں تم بیٹھ سکتے ہو۔ تب جا کر اس نے بیٹھنا شروع کر دیا۔ وڑچھا کی پہاڑی جس پر آپ کا روضہ مبارک بنا ہوا ہے، شہر کے تمام لوگوں نے متفقہ طور پر آپ کو دے دی، یعنی لنگر میں نظر کر دی۔ آپ نے اس پر ڈیرا لگایا۔ عیسیٰ خیل کے لوگ لینے کے لیے آئے تو فرمایا مجھے یہیں رہائش کا حکم ملا ہے، میری قبر بھی یہیں بنے گی، تم واپس چلے جاؤ۔ آپ کا علمی خزانہ، تصانیف، اشعار کا مجموعہ اور دیوان محفوظ نہ رہ سکا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تو آپ کا حلیہ مبارک جھلک شریف اور 12 ماہ پنجابی لکھے۔ شریف کے آخری ایام میں آپ مرض وفات میں مبتلا ہوئے تو بحیرہ شریف علاج کی غرض سے تشریف لے گئے۔ آپ کا وصال 7 ربیع الثانی 1334 ہجری بمطابق 12 فروری 1916 عیسوی کو بروز جمعہ ضلع خوشاب میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فرزند سید غلام دستگیر شاہ گیلانی عطا کیا۔ آپ کا عرس مبارک 5، 6، 7 ربیع الثانی کو ہر سال منعقد ہوتا ہے۔ آپ کے بعد آپ کے اکلوتے بیٹے حضرت خواجہ سید غلام دستگیر شاہ گیلانی آپ کی مسند نشین ہوئے۔ آپ کا عالی شان روضہ تعمیر کروایا، لنگر اور مسجد، درویشوں کے لیے کمرے، حویلی اور دیگر مکانات مسافروں اور زائرین کے لیے بنوائے۔ ان کے وصال کے بعد حضرت صاحبزادہ سید غلام حبیب شاہ گیلانی سجادہ نشین ہوئے۔ ان کے بعد حضرت صاحبزادہ سید انوار الحسن گیلانی صاحب سجادہ نشین ہوئے۔